السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، ایک بریلوی نے اپنی قوم یعنی بریلویوں کی جم کر دھلائی کی اور بہت برا بھلا کہا۔ اور کیا بات ہوئی، کیا لکھا اس نے، آپ اس ویڈیو کے اندر سماعت فرمائے۔ سنیت پھر سے شرمسار۔ افسوس ہمارے یہاں ایک بھی حافظ قرآن ٹھیک نہیں پڑھتا۔ عابد رضا نوری مصباحی۔ لکھنؤ کے حالیہ واقعے سے شرمسار ہوں، دل پر بوجھ ہے، لکھنے کا من نہیں تھا مگر مجبور ہوا کہ اپنی قوم کو جھنجھوڑوں، علماء کو توجہ دلاؤں، عوام کو بیدار کروں۔ بھائی، یہ رمضان ہے، جشن قرآن کا مہینہ، جلوہ قرآنی کے ایام اور رحمت حق لوٹنے کے سنہرے لمحات۔ پوری دنیا اس وقت قرآن سے گونج رہی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک قرآن ہی قرآن کی آواز ہے۔ مگر کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہمارے سنی حفاظ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے میں آواز لگا رہا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں حفظ قرآن پر خصوصی توجہ دی جائے، مگر افسوس اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب لکھنؤ کی ایک بڑی جامع مسجد میں، جسے دلہن کی طرح سجایا گیا ہے، وہاں تراویح کا دوسرا دن ہے۔ دوسرے پارے کی تلاوت ہونی تھی، مگر نام کے حافظ صاحب نے سورہ فاتحہ کے بعد جو پڑھا اس کی پہلی لائن 14ویں پارے کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا پڑھا، شاید کرامن کاتبین فرشتے بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ معلوم نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا تھا، جو بھی پڑھ رہا تھا مگر وہ قرآن بالکل بھی نہیں تھا۔ سوچئے، ہمارے سنیت کا دعویٰ کرنے والے حفاظ قرآن رمضان، نماز اور مساجد کی کیسی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب قرآن ہی نہیں پڑھا تو نماز کیسے ہو جائے گی۔ حفاظت قرآن کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر نماز میں ایک آدھ آیت بھی غلط ہو جائے تو فوراً لقمہ دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن محفوظ ہے تو نماز محفوظ ہے۔ سوچئے، جب پورا قرآن ہی غلط پڑھا جائے تو نماز کا کیا ہوگا، اور یہ کتنی بڑی گستاخی اور کتنی بری شیطانی حرکت ہے۔ جو کام دنیا کے بڑے بڑے فرقے، باطل طاقتیں قرآن کو مٹانے اور بدلنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ نہ کر سکے، وہ کام ہمارا حافظ ایک رات میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی رمضان کے پاک مہینے میں، مسجد کے مصلی پر۔ بھلا اس سے بڑی گمراہی بھی کچھ ہو سکتی ہے کیا؟ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ وہ سال بھر تو چادر گاگر میں لگی رہتی ہے، مہینے کے حساب سے درجنوں تہوار بنا بیٹھی ہے۔ اس کے علاوہ عرس و قوالی کی مصروفیات اتنی ہے کہ کبھی قرآن کی طرف جھانکنے کی توفیق نہیں ملتی۔ شعبان میں قرآن خوانی کروا کر قرآن کی برکت لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچئے، جو مکار حفاظ سب کے سامنے اتنی دلیری سے غلط قرآن پڑھ رہا ہو، وہ آپ کی قرآن خوانی میں کیا خاک پڑتا ہوگا۔ اندازہ لگا لیجئے، آپ کے پیسے، نذرانے، کھانے سب مفت میں گئے۔ مردے کی بخشش تو دور، فرشتے اور پٹائی کرتے ہوں گے کہ مردود، تیرے نام پر قرآن پڑھا نہیں گیا، بگاڑا گیا ہے، اور قرآن آپ کے گھر سے لعنت کرتا ہوا جاتا ہوگا کہ نالائق، تو نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ جب یہ صورتحال ہے تو تراویح میں ان کو کچھ بھی کیسے معلوم ہوگا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حافظ صاحب بہت تیز پڑھتے ہیں، آدھے گھنٹے میں سب ختم کر دیا۔ جی بالکل سب ختم کر دیا، دین بھی، ایمان بھی، قرآن بھی، نماز بھی اور رمضان کی شان بھی۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری پوری سنی برادری میں 80% حفاظ و علماء قرآن درست نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں ان کو قرآن یاد نہیں۔ کوئی ایک پارہ بغیر غلطی کے سنا دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے کہ ہمارے علماء کو سال بھر جلسے جلوس، نیاز، فاتحہ، عرس و لنگر سے فرصت نہیں، طلباء کو قرآن خوانی سے فرصت نہیں۔ قرآن کہاں سے پڑھے؟ رمضان میں قرآن کھولتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک سمندر ہے، تیریں کیسے؟ تو بس اکثریت قرآن سنانے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور جو سناتے ہیں وہ سنیت کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ بھائی، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فرشتے بعد میں لکھتے ہیں، پہلے موبائل ساری عزت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ اللہ سے نہیں ڈرتے تو کم از کم موبائل سے تو ڈرو۔ بات میری بہت تلخ ہے مگر حقیقت ہے، مجھ پر کوئی فتویٰ لگانے سے پہلے غور و فکر ضرور کیجیے گا۔ الحمدللہ، میرا ایمان، میری سنیت آپ کے فتووں سے زیادہ مضبوط و محفوظ ہے۔ ناظرین کرام، یہ تحریر تھی ایک بریلوی شخص کی جس کا نام تھا عابد رضا نوری مصباحی۔
آپ اس تحریر کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔